قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مقدر بنائے ہیں، نصیب بنائے ہیں، اسی طریقے سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں کا بھی نصیب مقرر کیا ہے۔ جس زمین کا نصیب اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ عظمت والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت گاہ ہے، یعنی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، چونکہ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے۔ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے، اس لیے مسجد کو کہتے ہیں سجدے کی جگہ، چونکہ مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے اور نماز میں اہم ترین حصہ سجدہ ہے، اس لیے کہ مسجدوں کو سجدے کی نسبت سے سجدہ گاہ کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد ہر اس آبادی کا نام ہے، ہر اس بستی کی بنیادی ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہوں۔ مسجدوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو قوت ملتی ہے، مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، مسلمانوں کو عزت اور رہنمائی اور رہبری ملتی ہے۔ مسجدیں صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیادی چیز ہے، بنیادی ستون ہے، اس کی عملی شکل مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح مساوات اور برابری بھی جیسی اور جتنی کچھ مسجد میں ہے، دنیا کی کسی عبادت گاہ میں، دنیا کے کسی گھر میں نہیں ہے۔ مسجد میں امیر و غریب، عالم و جاہل، حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا، غالب و مغلوب، سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ گھر اتنا بابرکت ہے، اتنا عزت والا ہے کہ تمام انسان اگر اس گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپس میں مل جاتے ہیں، آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے، آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ اسلام کا یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں، اس کی بہترین تصویر مسجد کے اندر نظر آتی ہے۔ مسجدوں سے ایمان والوں کو دین کا شعور بھی ملتا ہے اور مشکل حالات میں راہ حق پر استقامت کے ساتھ میں، مضبوطی کے ساتھ میں، مضبوطی کا سبق بھی ملتا ہے۔ دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا پردہ بھی انہیں مساجد سے چاک کیا جاتا ہے، انہیں مساجد کے منبروں سے چاک کیا جاتا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں اور اٹھنے والی آوازوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ مسجد کے محراب و منبر ہی سے جہالت و ضلالت، شرک و بت پرستی، شرک و بدعت کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی جاتی ہے۔ یہیں سے شریعت کے احکامات کو دلائل کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ معاشرت کے بہترین اصول کی تعلیم بھی انہی مسجدوں سے ملتی ہے، انہی مسجدوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ بھلی باتوں اور اچھی صفات کی دعوت، اچھے کاموں کا مرکز بھی مسجدیں ہی ہیں۔ مسلم معاشرے کو جن باتوں یا جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر کا راستہ مسجدوں کی برکت سے، مسجدوں کے اندر آنے اور جانے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ مسجد ایمان اور اسلام، محبت و اخوت، عدل و مساوات، خیر خواہی، غمگساری، صدق و صفا و مہر و وفا کا مرکز ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہدایت اور برکت مسجد کے ذریعے ہی تقسیم ہوتی ہے، مسجد کے ذریعے ہی پھیلتی ہے۔ بستی میں
ہر بستی کے اندر. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر مسلمان اس بات کو ضروری سمجھیں اور وہ ہر بستی میں مسجد کو تعمیر کریں اور اس کی خدمت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں اور اپنے سجدوں سے اس کو آباد رکھنے کی فکر کریں کہ جب تک مسجدیں آباد ہیں مسلمانوں کے گھر، ان کے محلے بھی آباد ہوں گے، ان کی بستیاں بھی آباد ہوں گی. جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جب مسجدیں خالی ہو جائیں گی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان انسانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. ان کے نہ گھر آباد ہو سکتے ہیں، نہ ان کا باہر آباد ہو سکتا ہے. اگر مسجدیں آباد ہیں تو میرے بھائیو سب کچھ آباد ہے، اگر مسجدیں ویران ہیں تو سب کچھ ویران ہے، کچھ نہیں ملنے والا. یاد رکھیے گا، آج پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کے فتنہ پھیلانے والے اسلام مخالف یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بھائیو ان مسجدوں پر، مدرسوں پر، دینی درگاہوں پر، دینی جماعتوں پر میرے بھائیو انگلی اٹھائی جائے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر قصور ہے، ہمارے اپنے اندر کمیاں موجود ہیں. اگر ہم یہ چاہتے کہ مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے، اگر ہم یہ چاہتے کہ مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑتے اور یہ پوری دنیا کے ظالم حکمرانوں کو، ظالم دشمنوں کو یہ بتاتے اور یہ مثال پیش کرتے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو سجایا ہے، اللہ کے گھر کو بنایا ہے، شیش محل کی طرح تیار کیا ہے، لیکن ہم ہی ان کو آباد کر کے دکھائیں گے، ان کو سجدے کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کریں گے، تعلیم کے ذریعے سے، اخلاقی تعلیم کے ذریعے سے، اسلامی تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وجہ کیا رہی ہے ہم غور سے سوچیں. اور قریب ہے وہ وقت بھی آئے گا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام چیزیں ارشاد فرما دی ہیں. وہ زمانہ فتنوں کا، وہ دور یہ شروع ہے، یہ سمجھیے گا کافی حد تک گزر چکا ہے اور کچھ وقت باقی ہے کہ وہ فتنوں کا دور پورا ہو کر رہے گا. جب فتنے نمودار ہوتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے، ہماری زبانوں پر یہ بات آتی ہے، ہماری گفتگو کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ظالم حکمرانوں نے عیاشی کر ڈال دی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں ڈال دی. مسلمانوں، یہ آپ کا اور میرا قصور ہے، کسی اور سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. جب مسجدیں آباد تھی، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تاریخ کو، صحابہ اکرام کا دور ہے، اس وقت تو ظالم طاقتیں بہت سر پر تھی، اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے باوجود، تشدد کے باوجود، اس وقت کی پاورفل طاقتیں میرے بھائیوں اگر اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے، مذہب اسلام کو ماننے والے تقریباً صرف 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ افراد تھے پوری دنیا کے اندر. ان 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ آدمی میرے بھائیوں ہمیشہ غالب رہے، ہمیشہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین کو پہلے رکھا تھا، انہوں نے شریعت کو پہلے رکھا تھا، انہوں نے مسجدوں کو آباد کرنا پہلے سمجھا تھا اور تمام کام کو، تمام کاروبار کو پیچھے ڈال دیا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ وہ غالب تھے، وہ حاکم تھے، وہ محکوم نہیں بنے. وہ کسی طاقت کے سامنے، کسی پاورفل حاکم کے سامنے کبھی وہ اپنے آپ کو جھکایا نہیں. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم آج بھی ان مسجدوں کو ویران نہ چھوڑیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں. ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، رات دن علماء اپنی آوازوں سے، اپنی باتوں سے اس عوام کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ ٹچ سے مچ ہونے کے لیے تیار نہیں تھی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ جب ظالم حکمران اور فتنہ پر عناصر لوگ، تمام لوگ یہ چاہنے والے کہ مسجدوں کو، اندر مندروں کو نکالا جائے،
جائے, مسجدوں کی عبادت کو ختم کیا جائے, مدارس کو ختم کیا جائے, دینی کام کرنے والے اور دینی جماعت والوں کو ختم کر دیا جائے. اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ان ظالم حکمرانوں کو, ان فتنہ پرور عناصر کو ہم یہ بات دکھاتے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے, اپنے سجدے سے ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہے, قرآن کی تلاوت سے. اگر تم ہماری مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہو, یاد رکھیے گا یہ بات برداشت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, سوچنے کی ضرورت یہ ہے, غور کرنے کی ضرورت یہ ہے, جس محلے کے اندر, جس بستی یا شہر کے اندر ایک گھر ویرانہ پڑا ہو, ایک گھر کوئی اس کا رکھوالا نہ ہو, اس گھر کے اندر گندگی کو ڈالا جاتا ہے, اس گھر کے اندر کوڑے کو ڈالا جاتا ہے, اس گھر کے اندر غلاظتیں پھینکی جاتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو نہ ہمارے گھر آباد ہوں گے, نہ ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. نتیجہ یہ نکلے گا نہ ہم دنیا کے ہوں گے اور نہ ہم اخروی زندگی کے رہیں گے. آج پتہ ہی چلتا ہے شکوہ 24 گھنٹے زبانوں پر یہ ہے, شکایتیں یہ ہیں کہ ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے, ہمارے مدارس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. شکایتیں یہ ہیں ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, شرم کے مارے, حیا کے مارے, اپنی بے عزتی اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم لوگوں کو 24 گھنٹے صرف بکواس کرنے کا کام تو ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, چوراہوں پر کھڑے رہیں گے, اذان ادھر ہوتی ہے, نالوں پہ بیٹھے رہیں گے, دکانوں پہ بیٹھے رہیں گے, چائے پئیں گے, ہوٹلوں کے اندر بیٹھیں گے, موبائل کے اندر 2-2 گھنٹے گزار دیں گے, لیکن اذان سر پر کیا آواز آ رہی ہے, کانوں کے اندر آواز اذان کی پہنچ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بندہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا. اگر اس کی زبان پر شکوہ ہے کہ حکومت نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, صرف یہ شکوہ شکایتوں سے کچھ ہونے والا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو ویران نہ چھوڑیں, بلکہ یہ کر کے دکھائیں اور بتا کر دکھائیں. پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے مسلمان اس پیغام کو پہنچائیں اور یہ بتا کر دکھائیں کہ ہم نے, جب سے تم نے ظالموں مسجدوں کو چھیننا شروع کیا ہے, مسجدوں پہ اور عبادت گاہوں پہ انگلیاں اٹھانی شروع کی ہیں, اس وقت سے ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ٹھان لی ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہمیں چاہیے ہم یہ عہد کریں اور اپنے آپ سوچیں اور غور کریں, آخر یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں, یہ بیماریاں, یہ آفتیں کیوں ہمارے سر لگی ہوئی ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, مسجدوں کو خالی کر دیا ہے. آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے گا اور پرکھ کر دیکھیے گا, پتہ ہی چلے گا 2% بھی مسجدوں کے اندر نمازی نہیں آتے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, جس طریقے سے ہم جمعے کے اندر اپنی مسجدوں کو بھر کے دکھاتے ہیں, اسی طریقے سے فجر کے اندر, ظہر کے اندر, عصر کے اندر, مغرب اور عشاء کے اندر اپنی مسجدوں کو آباد کر کے دکھائیں. پھر کہنا کہ پریشانی نہیں آتی ہے, پریشانی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت امکانوں کے اندر ہمارے آواز گونجتی ہے, آواز پہنچتی ہے, مؤذن کی, میرے بھائیوں, امام کی باتیں پہنچتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے سروں پر, ہمارے دماغ میں جو نہیں رنگتی. پتہ یہ چلتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر کامرانی چاہتے ہو, اگر اونچا ہونا چاہتے ہو, اگر بلندی چاہتے ہو, اگر اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو, پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی طرف آنا پڑے گا. ہم سنتے ہیں حی علی الصلاۃ, کبھی یہ بھی پوچھا کسی سے جا کے مؤذن صاحب اس کا کیا مطلب ہے, کبھی یہ بھی پوچھا امام صاحب کیا مطلب ہے, حی علی الصلاۃ کیا کہتا ہے, حی علی الصلاۃ کیا کہتا ہے. 24 گھنٹے سنتے ہیں اور نماز کی طرف بہت سے کو معلوم بھی ہے تو ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, کیوں نماز کی طرف آؤ, کیا مقصد ہے, کیا بات ہے. دوسرے جملے میں فرمایا حی علی الفلاح. اگر کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, اگر آبادی چاہتے ہو, اگر ویرانے پن کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرنا. لیکن اگر یہ مسجدیں ویران رہی
اور یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ویران رہے تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ٹچ سے مچ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت حالات سے پتہ چلتا ہے پوری دنیا کی باطل طاقتیں، پوری دنیا کے فتنہ پر عناصر میرے بھائیوں یہ چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، پریشان کیا جائے، کبھی ان کی مسجدوں پہ انگلی اٹھائی جائے، کبھی ان کی درگاہوں پہ انگلی اٹھائی جائے، کبھی ان کی عبادت گاہوں پہ انگلی اٹھائی جائے۔ نتیجہ یہی نکلتا رہے گا اگر ہم نے اپنی مسجد کو آباد نہیں کیا۔ جو باتیں یہ کہی جا رہی ہیں ان کو اپنے پاس سے لے کے جائیے گا اور کسی کا رونا مت روئیے گا، اپنے آپ اپنی ذات سے شکوہ کیجیے گا۔ قصوروار ہم ہیں، غلطی پر ہم ہیں، ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری باطل طاقتیں مسلمانوں کے اوپر بیٹھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، کبھی ہم کچھ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، کبھی ہم کچھ کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کامیابی اللہ نے نماز میں بتائی تھی، کامیابی اللہ نے اپنی عبادت میں بتائی تھی، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں اور قرآن کے اندر بتائی تھی، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے بہانے پر اگر کسی کے تھوڑے بہت کپڑے میلے ہو گئے ہیں، پانی کی چھینٹیں آ گئی ہیں، تو اس بندے سے اگر کوئی کہتا ہے نماز پڑھنے چلیے گا، یہی انسان یہی نوجوان کا جواب ہوتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے میلے ہیں۔ لیکن جب اس کا مقصد کسی دوسری جگہ پر جانے کا ہوتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر میرے بھائیوں کسی اور جگہ پر یہ جاتا ہے، کسی اور جگہ پر اپنے آپ کو ملاقات کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، تو یہ کپڑے بھی چینج کرتا ہے، یہ نہاتا بھی ہے، یہ غسل بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھی خوشبو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس وقت اس کی زبان پر یہ شکایت نہیں ہوتی میرے کپڑے میلے ہو گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں افسوس کی بات تو یہ ہے، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات کہتے پھرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں پوری سوشل میڈیا پہ۔ اس وقت ہمیں چاہیے تھا کہ اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے واٹس ایپ کو، ٹویٹر کو، یوٹیوب کو، جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں سب پر ہم یہ دکھاتے کہ مسجدیں آباد ہو چکی ہیں، ہم نے جو غفلت دور کی ہے اس کو ختم کر دیا ہے، جتنی غفلت تھی اس کو دور کر دیا ہے، آج سے ہم نماز پڑھیں گے، یہ عہد کر کے پورا مجمع اٹھے کہ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے۔ کامیابی اور کامرانی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا عہد کے ساتھ ساتھ کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تو کہہ دو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ قوم بزدل ہو چکی ہے، یہ قوم جب قوم کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کا خوف آ جائے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ انسانوں سے ڈرنے لگے، جب یہ انسانوں سے مار کھانے لگے اور خوف کھانے لگے تو یاد رکھیے گا وہ کامران نہیں ہو سکتا، وہ نامراد اور پستی کے گہرے گڑھے میں جا کر تو گر سکتا ہے، لیکن کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر نہیں چوم سکتی۔ پتہ یہ چلتا ہے اس وقت جو حالات پیش نظر ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کو بھی سنانا ضروری ہے۔ 1991 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا یہ موقف بھی ظاہر کیا ہے، اسے سننے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کی عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے
اکاؤنٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے حکومت ہند کی جانب سے 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کی روح سے عدالتوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ کے سلسلے میں اٹھنے والے نئے تنازع پر سماعت کرے۔ سنبل کی جامع مسجد سمیت قطب مینار کی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ، مسجد بدائیوں اور دہلی کی جامع مسجد اور MP کی کمال الدین مسجد کے سلسلے میں نچلی عدالتیں جس طرح مختلف درخواستوں کو قبول کر رہی ہیں، یہ 1991 کے قانون کے خلاف ہے۔ محترم بھائیوں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے ذمہ داران اور متولیان کی معلومات کے لیے 1991 میں بنائے گئے قانون کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دی جائے۔ 1991 میں مختلف عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جس میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ کسی بھی گروہ کی طرف سے کسی بھی عبادت گاہ کے سلسلے میں جھگڑے کو روکا جا سکے۔ قانون بنانے والوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس قانون کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نے 10 ستمبر 1991 کو لوک سبھا کی تقریر کے اندر فرمایا تھا کہ اس قانون کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ اس قانون کو ہم ہندوستان کی بھائی چارگی، امن و محبت کی شاندار اور عظیم روایات کو فروغ دینے والے قانون کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ آزادی سے کچھ پہلے ملک میں امن و آشتی اور اتحاد و یکجہتی کی ہماری روایتوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اسی کے پیش نظر موجودہ حالات میں ہم نے ماضی کے زخموں کو مندمل کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن و آشتی کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قانون کے سیکشن 3 میں یہ بات درج ہے کہ تمام مذہبی مقامات کو اسی حالت میں محفوظ رکھا جائے گا جیسے کہ وہ 15 اگست 1947 کو تھے۔ قانون کے اسی حصے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کی عبادت گاہ میں کلی یا جزوی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی قانون میں یہ بات بھی درج ہے کہ 15 اگست 1947 میں جو مذہبی مقام جس طرح تھا، اگر اس کی حیثیت کی تبدیلی کے سلسلے میں کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی جاری ہو تو اس قانون کی روح سے اسے ختم کر دیا جائے گا اور کوئی نیا مقدمہ یا قانونی کارروائی شروع نہیں کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون بہت سوچ سمجھ کر اور ملک کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا اور اسی کی وجہ سے بہت سارے تنازع دب گئے تھے، جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ مگر ابھی جو صورتحال ملک کے مختلف حصوں کی کئی مساجد کے بارے میں سامنے آ رہی ہے، اس سے مسلمانوں کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کے انصاف پسند باشندوں کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 1991 میں ملک کے وسیع تر مفادات کے پیش نظر بنائے گئے قانون کو نظر انداز کر کے لاقانونیت کا راستہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ ملک اسی وقت تک ترقی پر گامزن ہوگا جبکہ یہاں کے بسنے والوں کا آپس میں تال میل ہو، آپس میں اتحاد ہو، ایک دوسرے کے مذہبی احساسات اور جذبات کا پاس و لحاظ رکھا جائے، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیا جائے اور اس بات کی بھی کوشش ہو کہ دستور میں دی گئی آزادی کے مطابق ہر شخص اپنے مذہب، تہذیب اور زبان کے اختیار کرنے میں آزاد اور خود مختار رہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، مختلف مساجد کے سلسلے میں ملک میں جو مضمون کوششیں ہو رہی ہیں اور مسجدوں کی آڑ کر کے جس طرح نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ مختلف تدبیروں کے ذریعے مسلمانوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے مشکل حالات میں ملک کے تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمت اور استقلال اور حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی اس ملت پر حالات آئے ہیں، ملت کے افراد نے مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ حالات ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
वबश्शिरि साबिरीन, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इसी तरह दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अदन कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मुसलमानों, तुम्हें अपने माल और दौलत, जानों के मामले में और आजमाया जाएगा, और तुम अहले किताब और मुशरिकीन दोनों से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे, और अगर तुमने सब्र और तक़वे से काम लिया तो यकीनन यही काम बड़ी हिम्मत के हैं जो तुम्हें इख्तियार करने की जरूरत है। मुश्किल हालात में कुरान पाक हमें जो सब्र और इस्तिक़ामत की तालीम देता है, सब्र का मतलब मुनासिब तब्दीलें इख्तियार करने की जरूरत है, अपने मिशन पर कारबंद रहना और अल्लाह ताला के वादों को पूरा होने का इंतजार करना इस्तिक़ामत कहते हैं। अल्लाह के हुक्मों पर जम जाना और ईमान के तकाज़ों को हमेशा पूरा करते रहना सब्र और इस्तिक़ामत के अलावा दुश्मनों और हरीफों से मुकाबले के लिए एक और नुस्खा बताया गया है, और वो ये है कि अपने दिल में अल्लाह ताला का डर और खौफ लेकर आने की जरूरत है। जब इंसानों के दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह तबारक व तआला की वहशत होगी और हैबत होगी, तो याद रखिएगा हमारे दिल बातिल ताकतों के डर से खाली हो जाएंगे। जब अल्लाह का डर किसी के दिल में आ जाता है तो इंसान खुद कांपने लगता है और अपने घर को, अल्लाह की इबादत गाहों को आबाद करने में कारगर हो जाता है। तो इसलिए जो बातें कही गई हैं, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मस्जिदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और मस्जिदों को आबाद करने की 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।